ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں بہت سارے پرندے رہتے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مشغول تھا، سب مصروف اپنے کاموں میں، لیکن ان میں سے ایک کوا بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ وہ ہمیشہ دوسرے پرندوں کی مدد کرتا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن وہ آسمان پر گھنے بادل دیکھتا ہے اور سب پرندوں کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ وہ سب پرندوں کو بارش کے بارے میں بتانے کے لیے اڑا۔ اچانک اس کو کچھ چڑیاں نظر آئی۔ کوا بولا، ہیلو ٹونی چڑیا، میں جانتا ہوں کہ آپ اس جنگل کی ملکہ ہیں، لیکن میں بہت دور سے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بہت شدید مسلسل بارشیں ہونے والی ہیں۔ ٹونی چڑیا، جن پرندوں کے گھر نہیں ہیں ان کو اس بات سے آگاہ کر دیں تاکہ وہ اپنے مضبوط گھونسلے بنا لیں اور اپنے بھوجن بھی اکٹھا کر لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوا بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے پرندوں کو برے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اپنا لیں۔ ٹونی چڑیا اپنی دوست پنکو چڑیا سے کہتی ہے، ارے پنکو چڑیا، ہمیں باقی پرندوں کو بھی اس بات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر دونوں چڑیاں وہاں سے اڑتی ہیں اور دوسرے پرندوں کو بھی بتاتی ہیں تاکہ باقی پرندے بھی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ اچانک ان کی نظر ایک کبوتری پر پڑتی ہے۔ کبوتری گھونسلے میں انڈے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ چند ہی دنوں میں ان انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے۔ لیکن جب پنکو چڑیا اور ٹونی چڑیا اس کو بارشوں کے بارے میں بتاتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ لیکن وہ اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ کبوتری بہن، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پنکو چڑیا آپ کے انڈوں کی رکھوالی کرے گی۔ آپ جائیے اور اپنا بھوجن اکٹھا کر لیجیے اور اپنی پناہ گاہ مضبوط تلاش کر لیجیے۔ آپ اپنے انتظامات بے فکر ہو کر مکمل کیجیے، ہم یہاں آپ کے انڈوں کا خیال کریں گی۔ کبوتری بہت خوش ہوتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے کام پورے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹونی چڑیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا۔ اب میں اپنے بچوں کا بہتر مستقبل کے لیے بہتر گھر تلاش کروں گی اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی برے وقت سے پہلے کر لوں گی۔ یہ تمام باتیں کر کے ٹونو چڑیا، شونو چڑیا اور کبوتری وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ کبوتری کے جانے کے بعد شونو چڑیا پنکو چڑیا کو سمجھاتی ہے کہ تم نے بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے۔ میں اب باقی پرندوں کے پاس جاتی ہوں تاکہ ان کو بھی آنے والے وقت سے آگاہ کر دوں، وہ بھی اپنے انتظامات مکمل کر لیں تاکہ کسی قسم کی کسی بھی پرندے کو پریشانی نہ ہو۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پنکو چڑیا ان انڈوں کا خیال رکھتی ہے۔ پنکو چڑیا من ہی من میں سوچتی ہے کہ مجھے ان انڈوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، کیونکہ کبوتری نے مجھ پر بہت اعتماد کیا ہے۔ اگر میں انڈوں کو چھوڑ کر چلی گئی تو ان انڈوں کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے میں جب تک بیٹھی رہوں گی جب تک کبوتری واپس نہیں آ جاتی۔ پنکو چڑیا وہاں رکی رہتی ہے۔ شام ہونے کو آ جاتی ہے۔ بنٹی کبوتری واپس آ جاتی ہے۔ پنکو چڑیا سے کہتی ہے، آپ کا بہت شکریہ، میں تو ڈر گئی تھی کہ مجھے دیر ہو گئی ہے اور پنکو چڑیا ہو سکتا ہے وہاں سے چلی گئی ہو، لیکن تم اسی جگہ رکی رہی ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہنا۔ اور بنٹی کبوتری پنکی چڑیا کو بہت زیادہ دعائیں دیتی ہے اور یہ دعائیں سن کر پنکی چڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہے۔ پنکو چڑیا اور ٹونی چڑیا چند ہی دنوں میں ایک بہت ہی سندر گھر بنا لیتی ہیں اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہیں۔ وہ من ہی من میں سوچتی ہیں کہ شکر ہے ہم نے اپنا گھر بنا لیا، اب ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
पिंकू चिड़िया, अगर अभी भी किसी परिंदे ने अपना घर ना बनाया हो तो ख़राब मौसम में वो हमारे साथ आकर रह सकता है। हम सबको इस बात के बारे में बता देंगे ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है बुरे वक्त में, ताकि कोई बंदा परेशान ना हो। दोनों चिड़िया आपस में बातें करती हैं और खुश रहती हैं। अब वो इस बात से भी बहुत खुश होती हैं कि जंगल के मुख्तलिफ परिंदे हमारे घर में आकर रहेंगे। वो सबको इस बारे में आगाह कर देती हैं और अपना भोजन का इंतज़ाम करने के लिए चली जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेकी है और बहुत अच्छी बात है। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब